اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار خلافت امویہ کے عمرہ اور روسہ میں ہوتا تھا۔ وہ ایک دن میں کئی دفعہ لباس زیب تن کرتے تھے۔ سونے چاندی کے برتن ان کے پاس موجود تھے، نوکروں اور محلات کی کوئی کمی نہ تھی، کھانے پینے کی فراوانی تھی۔ غرض یہ کہ انہیں جس چیز کی بھی آرزو ہو سکتی تھی وہ ان کے پاس موجود تھی۔ مگر جو ہی انہوں نے منصب خلافت سنبھالا اور مسلمانوں کے مسائل اور معاملات کی ذمہ داری ان کے کاندھوں پر آ پڑی، تو انہوں نے ناز و نام کی تمام اشیاء یک قلم ترک کر دیں اور تمام اسباب راحت سے سبکدوش ہو گئے۔ انہیں موت کی سنگینی کا احساس شدت سے ہونے لگا۔ قبر کی پہلی رات کا تصور انہیں چین کی نیند نہیں سونے دیتا تھا۔ اور خلافت کے لیے جب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب عمل میں آ گیا اور پوری امت نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، تو جمعے کے روز وہ ممبر پر کھڑے ہو کر رونے لگے۔ اس وقت ان کے ارد گرد عمراء، وزراء، علماء، شورا اور سپہ سالاروں کا ایک بڑا مجمع موجود تھا۔ انہوں نے سامعین سے فرمایا، تم لوگ مجھ سے اپنی بیعت واپس لے لو۔ حاضرین یک زبان ہو کر بول اٹھے، ہم آپ ہی کو اپنا خلیفہ مقرر کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا خلافت کا عہدہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خواہش کے برخلاف انہی کو سونپ دیا گیا۔ اور خلافت کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ابھی ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ وہ انتہائی کمزور ہو گئے۔ ان کا جسم لاغر اور رنگ فق ہو گیا۔ ان کے پاس صرف ایک ہی جوڑا باقی رہ گیا جسے وہ روزانہ پہنتے تھے۔ لوگوں نے ان کی بیوی سے دریافت کیا، امیر المومنین کو کیا ہو گیا ہے؟ بیوی نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم وہ رات کو نہیں سوتے، اللہ کی قسم وہ اپنے بستر کا سہارا نہیں لیتے ہیں، وہ بستر پر اس طرح پلٹیاں کھاتے ہیں جیسے آگ کے انگاروں پر لوٹ رہے ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ آہ امت محمدیہ کی ذمہ داری میرے ناتواں کاندھوں پر آ پڑی۔ قیامت کے دن فقراء و مساکین، بچے اور بیوگان سبھی میرا گریبان پکڑیں گے۔ ایک عالم، اس کا نام ابن زیاد تھا، وہ ابن زیاد نہیں جو بڑا مردود تھا، ایک عالم، اس نے ان سے پوچھا کہ اے امیر المومنین، مکے میں ہم نے آپ کو خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے سے پہلے ناز و نام اور صحت و عافیت کے ساتھ دیکھا تھا، لیکن کیا وجہ ہے کہ اب آپ بالکل بدل گئے ہیں؟ یہ سوال سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عالم سے کہا، اے ابن زیاد، جب تم مجھے قبر میں دفن کیے جانے کے 3 دن بعد دیکھو گے، جبکہ میں تمام دوست احباب سے جدا ہو کر کپڑوں سے بے نیاز ہو کر برہنہ ہو چکا ہوں گا اور میرا بدن مٹی میں پڑا ہوگا، تو بتاؤ میں کیسا لگوں گا؟ اللہ کی قسم ایسا منظر نظر آئے گا جو تجھے پسند نہیں آئے گا۔ یہ باتیں بتلانے کا مقصد آپ کو صرف اتنا تھا ناظرین کرام، جانتے بھی ہوں گے آپ، پڑھی بھی ہوں گی، ایک شخص جو ناز و نام میں پلا ہو، جو دن میں کئی لباس زیب تن کرتا ہو، لیکن جب وہ خلافت کے منصب کو سنبھالتا ہے تو یکدم بدل جاتا ہے، خوف خدا لاحق ہو جاتا ہے، مخلوق کی ذمہ داریوں کا احساس ایک سوال کی طرح ہر وقت اس کے ذہن میں گونجتا رہتا ہے۔ لیکن ہمارے آج کے حکمراں، یہ تو پہلے بھی ناز و نام میں پلے ہوئے تھے اور اب تو اور زیادہ ناز و نام میں پل رہے ہیں۔ پہلے شاید 3 مرتبہ لباس بدلتے ہوں، اب تو عوام کو لباس کی طرح بدلتے ہیں۔ پہلے شاید کچھ اور معاملات ہوں، لیکن اب تو اور زیادہ بگڑ چکے ہیں۔ اب یہ بستروں پہ پلٹیاں نہیں کھاتے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرح، بلکہ لوگ شہروں میں، علاقوں میں، گلیوں میں، سڑکوں میں قتل ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ چین کی نیند سوتے ہیں، سکون کی نیند سوتے ہیں۔ ان کو بیواؤں کا، یتیموں کا کوئی احساس نہیں، کیونکہ یہ تو بیوہ اور یتیم کرتے ہیں، ان کو احساس نہیں ہے۔ تو یہ باتیں ہمارے لیے عبرت کا باعث بھی ہیں اور لمحہ فکریہ بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعاؤں میں اثر نہیں رہا۔ تو آپ حکمراں دیکھیے ہم پر کیسے ہیں، اور وہ حکمراں کیسے تھے جنہوں نے بنو امیہ کے دور میں خلافت کا منصب سنبھالنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، جن پر سب و شتم کی رسم جاری تھی،
اور جمعے کے خطبے میں لازمی طور پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو برا کہا جاتا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ختم کیا. اور اس طرح کے کئی ایسے کام انہوں نے کیے جو لوگوں کو شاید پسند نہ آئے، لیکن آج ہم نے عمر بن عبدالعزیز کا نام اس طرح تو یاد رکھا ہوا ہے کہ ان کا ہم ذکر کرتے ہیں، اپنی گفتگو کو سنوارنے کے لیے، نکھارنے کے لیے ان کا بار بار نام لیتے ہیں کہ جیسے ہم بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن جو انہوں نے کیا اس پر ہم عمل نہیں کرتے اور نہ کرنا چاہتے ہیں، اور نہ ہمارے حکمراں اس سے کوئی سبق حاصل کرتے. ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں ممتاز عالم دین، مذہبی اسکالر ہیں، مرکزی جماعت اہل سنت صوبہ سندھ کے نائب صدر ہیں، سابق رکن مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان، بہت قابل احترام علامہ شبیر احمد اظہری شجاع آبادی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی بخیر. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے اسلامک ہسٹری اور اسلامک آئیڈیالوجی میں ماسٹرز، ریٹائرڈ ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن، بہت ہی قابل احترام، اور یہ دونوں شخصیات ایسی ہیں ناظرین کرام جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے رہتے ہیں، پروفیسر مولانا تقی ہادی نقوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ. پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق چلتے ہیں بلا کسی توقف اپنی پہلی کال کی طرف اور سنتے ہیں کہ ہم سے کیا سوال کیا جا رہا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. جی میں شہناز بات کر رہی ہوں، میں شفیق. جی فرمائیے. جی کہتے ہیں میں نے نا اپنی بہن سے بیٹی لی ہے. اچھا پیدائش کے ابھی بعد ہی لی تھی میں نے نا. صحیح. تو کیا کہتے ہیں مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کہ جیسے میں ان کا 10 سال سے ان کے نام لکھوایا ہے تو میں ان کے پیرنٹس کا نام لکھواؤں یا اپنے ہسبینڈ کا نام لکھواؤں؟ اچھا بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فرقہ واریت سے کیوں ہٹ گئے؟ ہم اپنے امت کی باتوں سے کیوں ہٹ گئے ہیں؟ ہم فرقہ سے کیوں بٹ گئے؟ ہم ایک دوسرے کے مسلمان کے دشمن کیوں بن گئے ہیں؟ کیا ہمارا ایمان ختم ہو گیا ہے اسی لیے ہم پہ اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو رہا ہے؟ صحیح. ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. میں ابیرہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی ابیرہ. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہسبینڈ کے کتنے حقوق ماننے، ہسبینڈ کے کیا کیا حقوق ہیں اور کس طرح ماننے چاہیے، ذرا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے مجھے بتا دیں. جی بہتر، بالکل ٹھیک ہے. سوالات ہمارے سامنے موجود ہیں. سب سے پہلا سوال علامہ صاحب آپ کی طرف لے کر چلتے ہیں. ایک خاتون ہیں، انہوں نے کال کی اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنی بہن سے بیٹی لے لی ہے اور اب وہ پال رہی ہیں اس کو. ایک دن بعد ہی وہ بیٹی ان کو دے دی گئی تھی. اب وہ یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ نام میں کس کا لکھواؤں، یعنی اسکول میں یا برتھ سرٹیفکیٹ میں اپنے شوہر کا نام لکھواؤں یا کیا کروں، کیونکہ اب تو وہ بیٹی ان کی ہے، وہ پال رہی ہیں، تو وہ کیا کریں؟ مہاراج جن کی بیٹی ہے اصل حقیقی تو وہ انہی کی بیٹی ہے، انہی کا نام لکھوانا چاہیے. صحیح. ان کے نزدیک تو وہ لپالک ہے، سمجھ لیں شریعت کے نزدیک اور پڑھے لکھے حضرات کے نزدیک لپالک ہے. نام جو ہے وہ اسی کا چلے گا، ان کے جو حقیقی والدین ہیں. اچھا، ورنہ لے پالک ہی ہیں یہ، تو نام انہی کا لکھوایا جائے. ٹھیک ہے. اچھا تو اگر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ جب وہ تھوڑا ہوش سنبھالے تو اسے بتا بھی دیا جائے کہ تم میں ہم نے لیا تھا؟ بالکل بتا دینا چاہیے، کیونکہ وہ ظاہر ہے جب نام بعد میں دیکھے گی تو پوچھے گی تو نا کہ میرے تو والد آپ ہیں. ہاں تو اسے پہلے ہی بتا دینا چاہیے. بتا دینا چاہیے. صحیح. چھپانا نہیں چاہیے یہ بات، تاکہ وہ کسی غلط فہمی کے اندر نہ رہے کہ تمہارے حقیقی والدین وہ ہیں اور ہم تمہیں پال رہے ہیں. اچھا بالکل ٹھیک ہے. تقی ہادی صاحب، فرقہ واریت سوال بڑا اہم ہے کہ ہم ایک مسلمان ہو کر کیوں نہیں سوچتے، ہم فرقہ واریت میں کیوں بٹے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے کو کیوں قتل کر رہے ہیں. ہے تو بڑی سیدھی سی بات اور آپ یقیناً اس پر روشنی ڈالیں گے، لیکن گمبھیر اس لیے بھی ہے کہ ہم فرقہ واریت کے بغیر ہمیں چین بھی نہیں آتا جب تک ہم اپنی آئیڈینٹی نہ بتائیں کہ ہم کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. کیا فرمائیے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبل اس کے کہ میں اس سوال کا جواب ناظرین اور سامعین کی خدمت میں عرض کروں، سورہ مبارکہ نساء سے ایک چھوٹی سی آیت، جی جی، اور اس کا نشان 94 ہے. جی. کہ لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مومنا. صحیح. جو بھی تمہیں ملے اور تم سے کہے السلام علیکم تو اسے یہ نہ کہو کہ وہ مومن نہیں ہے. اچھا. کلمہ تو دور کی بات ہے، جی.
یہ بحث ابھی نہیں ہے قرآن کی روح سے کہ کلمہ پوچھے پڑھے نہ. قرآن نے یہ کہا کہ جو تم سے کہے تمہاری طرف القا علیکم السلام، سلام علیکم، تو اس کے لیے لا تقول لست مومنا، یہ نہ کہو کہ یہ مومن نہیں ہے. یعنی اس کے معنی کیا ہے کہ قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ اسے مومن تصور کرو. اچھا، اس کی مفسرین نے جو وجہ لکھی بہت بہت لطیف ہے. لطیف وجہ یہ ہے کہ جب وہ آپ کی سلامتی چاہ رہا ہے تو آپ اگر مومن ہیں تو ایک سلامتی مومن کی چاہنے والا کوئی غیر مومن نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح بات. اب یہ ہے قرآن کی وہ ایک تعلیم کا ایک رخ کہ جس میں قرآن نے کہا کہ ہمارے درمیان ہم ایک امت کی حیثیت سے ہیں، ہمارے درمیان کوئی فرقہ واریت، کوئی فرقہ بندی نہیں ہے. لیکن یہ فرقے کیوں بنے ہیں؟ جبکہ سب کو معلوم ہے کہ ایک توحید کا تصور ایک ہے، رسالت کا تصور ایک ہے. جتنی عبادتیں ہیں اس میں مجھے کوئی فرقے والا یہ نہیں بتا سکتا کہ صاحب اس کے ہاں مغرب کی 3 رکعتیں نہیں ہیں. ایک مثال، یا ماہ صیام کسی اور مہینے میں آتا ہے رمضان کے علاوہ. تمام جتنے بھی فرقہ اسلامی ہیں ان سب میں یعنی ساری عبادات کے تعلق سے، عقائد کے اعتبار سے یہ ایسی یکسانیت ہے، ایسی بالکل ایک یعنی صورتحال اتحاد کی. اہل سنت حضرات صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اہل تشیع اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں. یہ فرقے کہاں سے آ گئے؟ مجھے آپ اجازت دیں تو میں صرف ایک جملہ کہوں گا اور اس کے بعد خود بخود بات سمجھ میں آ جائے گی. فرقے آئیں حضور والا علماء سو کے ذریعے سے. یعنی علماء سو کی تعریف یہ ہے کہ وہ علماء کہ جو دنیا پرستی میں مبتلا ہیں، جن پر دنیا حاوی ہے، جو اغوائے شیطانی کے تعلق سے، چونکہ دنیا طلب کرنے والا پہلا شخص شیطان تھا، تو جو دنیا کی طرف رغبت رکھتے ہیں، دنیا ہی میں سب کچھ چاہتے ہیں، وہ یہ راستے نکالتے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے یہ دنیا کس طرح سے ہم اس کو زیادہ سے زیادہ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. صحیح. آپ کیا فرمائیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑی مشہور آیت اس کے بارے میں، فرقہ پرستی کے اندر جو آج ہم مبتلا ہو گئے اور ایک دوسرے کے اس بنیاد پر خون کے پیاسے بھی ہو گئے. قرآن کریم فرقان حمید کی واضح آیت واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ بندی کے اندر نہ پڑو. صحیح. علامہ ڈاکٹر اقبال نے اسی لیے کہا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، اور حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. اور کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. کہ اگر ہم آپس میں متحد ہو جائیں، اتحاد کر لیں، کسی کے مسلک کو نہ چھیڑیں، آپ اپنا مسلک نہ چھوڑیں، لیکن اس پر پتہ نہیں کیوں نہیں اکتفا کیا جاتا. تو اس میں پھر یہ ہے کہ یہ ہمارا معاشرہ جو ہے سدھر سکتا ہے. اور یہ آج کل فرقہ بندی کے نام پر جو کشت و خون جاری ہے، اس سے ہمیں نجات مل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فرقہ بندی سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. اچھا، یہ مجھے بتائیے گا کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں ایک بیوی پر؟ شوہر کے جہاں تک ہمارے مفسرین نے جو لکھے ہیں وہ تقریباً 22 کے قریب حقوق جو ہیں وہ شوہر کے ہیں عورت پر، اور اسی طرح 22 حقوق جو ہیں وہ عورت کے مرد کے ہیں شوہر پر. اپنے شوہر کے جناب اعلیٰ اگر کوئی عیب دیکھتی ہیں تو اس کے عیب کو چھپائیں، اور بھی کوئی بری حرکت ان میں دیکھیں تو ان کے لیے سلامتی کی دعا کریں، اور یہ دعا کریں کہ یا رب العالمین میرے شوہر سے اس برائی کو ختم فرما دیں. تو تقریباً 22 کے قریب کتابوں کے اندر موجود ہیں. تو جو علماء کرام نے جو کتابیں لکھی ہیں حقوق پر، ان کو اگر پڑھ لیا جائے تو یہ سارے حقوق مرد کے اور عورت کے جو ہیں یہ ہمارے سامنے آ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تہمت کا جہاں تک تعلق ہے اس کی نوعیت کوئی بھی ہو، شریعت نے اس کو صحیح نہیں رکھا ہے، جائز نہیں رکھا ہے. اگر کوئی انتہائی برائی کی اگر کوئی تہمت لگا دی جائے
تو ایسے آدمی کے لیے 80 کیسے بچا جائے؟ 80 کوڑے تو آپ بتا رہے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں تو شریعت ہی نافذ نہیں ہے، یہاں کون کوڑے مارے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عالم اور عالم میں خوش آمدید. اور اب ہم چلتے ہیں آن کیمرہ سوال کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا سوال کیا جا رہا ہے. ایک لڑکی شادی کے بعد اپنے سسرال کے ساتھ پورے اچھے طریقے سے نبھاتی ہے، اسپیشلی اپنی ساس کو اپنی ماں کی طرح سمجھتی ہے، مگر اس کے بعد جو ہے وہ ساس کا رویہ صحیح نہیں ہوتا، تو اس میں اس بہو کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اسلام میں کیا حقوق ہے کہ بہو جو ہے وہ ساس کے ساتھ کس حد تک نبھائے تاکہ اس کا رویہ صحیح ہو جائے؟ اگر وہ نہیں ہوتا تو کس حد تک وہ بہو برداشت کرے؟ ٹھیک ہے، کیا کرنا چاہیے تقی ہادی صاحب؟ رویہ کیا کرے وہ بہو، ساس کا رویہ بہتر ہو جائے؟ اس میں صورتحال یہ ہے کہ بلا شک و شبہ جیسا کہ سائل نے واضح کیا کہ بہو جو ہے وہ بیٹی کی حیثیت سے اپنے جو بھی متعلقہ فرائض ہیں ان کو ادا کر رہی ہے. الحمدللہ یہ ایک مستحسن صورتحال ہے، اور میرا یقین ہے کہ وہ اگر اسی طرح سے اپنے متعلق اگرچہ فرائض اس میں داخل نہیں ہیں لیکن ایک ماں چونکہ سمجھ رہی ہیں تو ماں کی نسبت سے جو بھی وہ کر سکتی ہیں ان کے لیے بہتر کریں، تو ایک دن اور ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ انشاءاللہ ان کے مزاج میں تبدیلی آئے گی. یہ اللہ کی طرف سے ایک نظم ہے، ایک نظام ہے کہ کچھ عرصے کے بعد خود بخود قلب میں تبدیلی آ جاتی ہے. لیکن اگر فرض کیجئے اس کے باوجود بھی کوئی صورتحال بہتر سامنے نہیں آتی ہے تو میرا یہ صرف مشورہ ہے کہ یہ بدتر نہ بنے، یہ جیسا سلوک ہے اس کو کم کر دیں جائے، لیکن کہ بدتر خود نہ بنے، بہتر بن جائے. بہتر بنے. بالکل صحیح، بالکل صحیح، بہترین صورت ہے. صحیح. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. کیسے عامر بھائی؟ الحمدللہ میری بہن. جی آپ کا پروگرام دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے، آپ کا پروگرام میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں. میرا علماء کرام سے یہ سوال ہے جی کہ آج کل کے دور میں جو ہے وہ تہمت پرستی کے شکار بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بلڈ ریلیشن کو ہی ٹھیس پہنچا رہے ہیں صرف تہمت پرستی کی وجہ سے. میرا ایکچوئل کوشچن یہ ہے عامر بھائی کہ تہمت پرستی میں اسلام کہاں تک اجازت دیتا ہے اور کہاں تک یہ جائز ہے؟ تہمت کی تو اجازت ہی نہیں ہے بہرحال ویسے تو، اور جائز بھی نہیں ہے، لیکن اب اس بارے میں علامہ شبیر احمد اظہری صاحب ہمیں بتائیں گے اور رہنمائی فرمائیں گے ہماری. ایک کالر پہلے ہم اور سن لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی عامر بھائی. جی بات کر رہا ہوں میری بہن. جی میں ہیرا بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی ہیرا. عامر بھائی میرا سوال ہے کہ میرے فادر ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ بچپن سے نا وہ ہمارے ساتھ تو رہے نہیں ہیں، تو اب یہ ہے کہ ہم ان سے کافی ملنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ہم سے نہیں ملتے. شروع سے انہوں نے ہماری کوئی مطلب ذمہ داری نہیں اٹھائی. ہماری شادی بھی ہو چکی ہے، ہم 2 بہنیں، ہم دونوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، ہماری امی نے سب کچھ کیا ہے، ہمارے ابو نے کچھ نہیں کیا، اور پھر انہوں نے دوسری شادی بھی کر لی. اب انہوں نے کوئی ہماری ذمہ داری نہیں اٹھائی، کچھ نہیں کیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اکثر ہم سے یہ کہتے ہیں اپنے والد صاحب سے ملو، والد صاحب سے ملو جا کر. ہم نے بہت ان سے ملنے کی بھی بہت کوشش کی ہے، انہیں اپنی ہر پل پل کی خبر بھی دی ہے، لیکن وہ ہم سے ملنا ہی نہیں چاہتے. جی اب ہمیں بتائیں کہ ہم پر کوئی گناہ تو نہیں اس بارے میں کہ ہم تو بہت کوشش کر چکے ہیں لیکن وہ ہم سے اپنی ساری کوششیں کر کے دیکھ لیں. جی ساری کوششیں ہم نے کر کے دیکھ لی، ہمارے شوہروں نے بہت کوششیں کی ہیں مگر وہ نہیں. جواب میں کیا کہتے ہیں وہ؟ کیا ان کے پاس مطلب دلیل وہ کیا کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں ملوں گا، میں بات کروں گا، میں تو تم لوگوں کے لیے بہت دعا کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، لیکن مطلب وہ ملتے نہیں ہیں ہم سے. اچھا مطلب انہوں نے انکار کبھی نہیں کیا مگر مل نہیں رہے وہ. جی میرے شوہر سے اگر آپ بات کر لیں، یہ بات کریں آپ. جی ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. عامر بھائی میں نے بھی بڑی کوشش کی ہے، بہت زیادہ شادی کے بعد کوشش کی کہ آپس میں کسی طرح پیچ اپ ہو جائے، مل جائیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، اس طریقے سے بہت زیادہ میں نے حتی الامکان کوشش کی. میں ان کا ہسبینڈ بات کر رہا ہوں. جی آپ سے انہوں نے جب کبھی بات کی ان کے والد نے تو کیا اپنے کسی دکھ کا اظہار تو نہیں کیا ایسی گفتگو میں کہ بھائی میں کبھی نہیں، بس وہ اپنی باتیں کرتے تھے کہ بھائی میں ایسا ہوں اور میں صحیح تھا، وہ لوگ غلط تھے، یہ طرح برانی باتیں اور الٹی سیدھی. مطلب دیکھیں میں تو اس وقت تھا نہیں کہ جب ان کی والدہ میں علیحدگی ہوئی تو مطلب طلاق نہیں ہوئی تھی تو اس وقت تو میں تھا نہیں. میری شادی کے بعد جب مجھے ساری ڈیٹیل پتہ لگی
تو مجھے یہاں سے بھی پتہ لگی اور وہاں سے بھی پتہ لگی. جب دونوں طرف سے پتہ لگی تو میں کوئی فیصلہ نہیں کر پایا. وہ یوں نہیں کر پایا کہ دیکھیں یہاں سے تو میں تو دیکھ رہا ہوں ان لوگوں کو سب, ان کی والدہ کی طرف سے تو میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں, لیکن جب والد کی طرف سے میں نے 2-3 دفعہ ملنے کی کوشش کی خود, تو وہ مجھے بھی ایسے ہی کرتے تھے کہ ایک دفعہ انہوں نے ملنے کے بعد پھر مجھے انہوں نے ٹھیک ہے دھوکے میں رکھ دیا کہ صحیح ہے, میں سمجھ گیا آپ کی بات کو, بالکل ٹھیک ہے. علامہ صاحب پہلے تو یہ بتائیے ہمیں کہ یہ جو تہمت ہے, اور بہن نے بہت دکھے دل سے ہم سے سوال کیا تھا, تہمت کی وجہ سے بہت ان کے ساتھ برا ہو چکا ہے. اب وہ پوچھ رہی ہیں کہ کتنی جائز ہے تہمت, لگانی چاہیے کہ نہیں لگانی چاہیے, تو اس میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دراصل تہمت جو ہے ڈاکٹر صاحب, اس کی نوعیت ہے. یہ دیکھنا ہوگا کہ تہمت جو لگائی ہے تو کس کی تہمت لگائی ہے, یعنی اتہام کے اندر کیا اس نے لفظ استعمال کیے ہیں. اگر کسی برائی کی طرف کوئی تہمت لگائی ہے کہ فلاں جگہ جاتی ہے, فلاں جگہ جاتی ہے, ادھر جاتی ہے, ادھر جاتی ہے, غیر مردوں سے بات کرتی ہے وغیرہ وغیرہ, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر وہ خاص طور پر وہ الگ کیا مسئلہ ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے لیے بھی مطلب یہ ہے کہ وہ دعائیں کی جائیں. اچھا, مطلب غلط وہ بھی ہے نا؟ ہاں غلط تو وہ بھی میں سمجھ رہا ہوں شاید وہ صحیح ہے. نہیں وہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے. اور وہ جو دوسری اگر کوئی انتہائی برائی کی اگر کوئی تہمت لگا دی جائے تو ایسے آدمی کے لیے 80 کوڑے. کیسے بچا جائے؟ 80 کوڑے تو آپ بتا رہے ہیں, لیکن ہمارے ملک میں تو شریعت ہی نافذ نہیں ہے, یہاں کون کوڑے مارے گا؟ ہاں بہرحال نہیں تو پھر یہ ہے یہاں تو ٹیلی ویژن پر اینکرز لگا رہے ہوتے ہیں تہمت ایک دوسرے پر. ہاں تو اس کی صورت پھر یہی ہے کہ دعائیں کرتے رہیں, اور کیا, کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے, میاں بیوی کے حالات کو بہتر کرے. لیکن یہ جو تہمت لگاتے ہیں ان کے لیے کوئی سزا ہے کیا؟ سزا میں نے قدرت کی طرف نہیں, قدرت یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے, قاضی جو ہے, نہیں یہ تو دنیاوی سزا ہوگی, اللہ نے بھی کچھ عذاب مقرر کر رکھا ہے. ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جزا اور سزا کا مالک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جو چاہے جو ہے وہ سزا دے اور جزا دے, لیکن یہ تو جزا کے لیے ہے. سزا جو ہے قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. اگر دنیا میں اگر ان کو سزا نہیں ملی تو قیامت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا سے چھوٹ نہیں سکتے. ان بطش ربک لشدید, اللہ فرماتا ہے کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. تو ہمیں اس قسم کے اتہام وغیرہ لگانے سے بچنا چاہیے. اور یہ جائز تو نہیں ہے؟ نہیں, بالکل جائز نہیں ہے, اور کسی وقت بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت میں آ سکتے ہیں. بالکل. آپ اس پہ کچھ گفتگو فرمانا چاہیں؟ ڈاکٹر صاحب تہمت کا جہاں تک تعلق ہے, اس کی نوعیت کوئی بھی ہو, شریعت نے اس کو صحیح نہیں رکھا ہے, جائز نہیں رکھا ہے, حرام قرار دیا ہے. کسی پر تہمت لگانا, تہمت کے معنی ہوتے ہیں کہ حقیقت کے بالکل برخلاف کوئی چیز. اب اس میں یہاں تک احتیاط ہے کہ اگر فرض کیجئے آپ نے کسی کو حقیقی طور پر دیکھا بھی ہے تو آپ سے زیادہ دیکھنے والی ذات اللہ کی ہے, جو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. وہ اللہ جب ستار العیوب ہے, اس کے عیب کو دیکھ کر اس کو چھپاتا ہے. وہ بتائیے نا, واقعہ مجھے یاد آ گیا, وہ جو آپ بس میں جا رہے تھے, یہ تو بڑا مزیدار واقعہ ہے. پچھلے 2 سال پہلے رمضان میں نے بتایا تھا, میرے حافظے کی داد نہیں ہے, اس وقت مجھے یاد آ گیا ان کا واقعہ. یہ حضور یہاں سے یہ ڈی جے کالج کے طلباء جا رہے تھے, اور میں بھی اتفاق سے اس بس میں سوار ہوا. تو وہ کسی آج کل استاد ایسے ملیں گے آپ کو, بس میں جاتے ہیں, سفر کرتے ہیں آج بھی. وہ کسی اچھا, میں جب سوار ہوا تو ان بیچاروں نے احتراماً ایک طالب علم کھڑے ہوئے, اور میں نے بڑا اس کو شاباش دی, کہا سر آپ یہاں تشریف رکھیں. میں بیٹھ گیا. میں بیٹھا تو وہ کسی عالم کا نام لیے بغیر اور اس کے ان کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے تھے کہ صاحب یہ ہے تو یہ ہے تو یہ ہے. اچھا, سارے بس کے لوگ سن رہے تھے, میں تھوڑی دیر سنتا رہا, پھر برداشت نہیں ہوا. تو میں نے ان سے کہا کہ بیٹا ایک سوال میں آپ سے پوچھوں. کہ جی پوچھیے. میں نے کہا جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں ایک دوسرے سے, آپ لوگوں نے دیکھا ہے یہ فیل؟ تو سب ایک زبان میں ہم نے دیکھا نہیں, ہم نے سنا ہے. میں نے کہا اللہ نے دیکھا ہے؟ کہاں اللہ نے تو دیکھا ہے. میں نے کہا عجیب بات ہے, جس نے دیکھا ہے وہ بیان نہیں کر رہا, چھپا رہا ہے, اور جنہوں نے صرف سنا ہے وہ بیان کر رہا ہے. کیسی بات ہے علامہ صاحب ہیں, یہ معاشرے میں اگر لوگ سمجھ لیں. ہاں ظاہر ہے کہ وہ حضور کی حدیث ہے, لیس الخبر کالمعائنہ, کہ خبر جو ہے وہ آنکھوں دیکھے کے برابر نہیں ہے. خبریں تو لوگ اڑا دیتے ہیں, کچھ کہہ دیتے ہیں, میرے بارے میں کچھ کہہ دیں گے, آپ کے بارے میں کچھ کہہ دیں گے, تقی حدیث صاحب کے بارے میں کچھ کہہ دیں گے. تو ان چیزوں کا کوئی اعتبار جو ہے وہ نہیں ہے, جب تک کہ خود آدمی
अपनी आंखों से न देख ले। اور وہ کتنی اچھی بات ہے، جس نے دیکھا ہے، جو پروردگار ہے، چھپا رہا ہے، وہ ستار العیوب ہے. اچھا ہم اس سے روزانہ دعا بھی کرتے ہیں، اللہم استر عوراتی، معامر ہمارے عیوب پر پردہ ڈالنا. اور اب دیکھو نا ایک حضور اچھی بات صلی جو ہے اللہ ڈاکٹر علیہ صاحب، وسلم کے پاس جب حضرت معاذ کے گناہ کی بات آئی تو فرمایا اگر یہ چھپا لیتے تو بہتر تھا. اب یہ منظر عام پر آ گئی ہے تو اب ظاہر ہے کب اس کو ان کو اب تو حد لگے گی. ظاہر ہے وہ تو چونکہ منظر عام پہ آ گئے. جی کچھ مجھے جو مسرت ہوئی کہ وہ جو 4-5 طلاب تھے نوجوان، جیسی میں نے کہا ایک دم سناٹے میں آ گئے، اور ان میں سے ایک نے کہا کہ قبلہ آج تک کبھی اس طریقے سے کسی نے ہمیں نصیحت نہیں کی جتنا کہ آج آپ نے کی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا تقی ہادی صاحب یہ بتائیے ہمیں کہ سوال بڑا اہم ہے اور جو ہم سے کیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی اپنی ایک نوعیت ہے، ماں باپ کا ایک رشتہ ہے، باپ سے ملاقات کا معاملہ ہے. اب وہ بچیاں تو چاہتی ہیں کہ والد سے ملیں، لیکن اب ظاہر ہے کہ ماضی میں کچھ ایسے واقعات ہو چکے ہیں، وہ اکیلی پلی بڑھیں، والد نے بھی ان سے اپنے رشتے توڑ دیے، اب بچیاں ملنا بھی چاہتی ہیں، والد منع بھی نہیں کرتے لیکن مل بھی نہیں رہے ہیں، تو اب وہ کیا کریں؟ وہ تو کہہ رہی ہیں ہم پر کوئی گناہ تو نہیں ہوگا. نہیں، میں ایک بات عرض کر دوں کہ اصل میں جو کچھ واقعات ماضی کے ہیں، میں پورے وثوق سے اور پورے یقین سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ واقعات ان بچیوں سے متعلق نہیں ہوں گے، بلکہ والدہ سے متعلق ہوں گے، شوہر اور بیوی کے درمیان. تو ایک تو والد اگر سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، اور ظاہر ہے کہ اس سن و سال میں ہوں گے تو یقینی طور پر ذہن پختہ ہوگا، تو انہیں اس چیز کی سزا اپنی اولاد کو، بچی کو نہیں دینا چاہیے اگر ان تک یہ بات پہنچ رہی ہے. ان بچیوں کے تعلق سے اتنی بات ہے کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ ملنا چاہ رہی ہیں، صرف اتنی سی ان کو نصیحت ہے کہ وہ ان سے کٹ گئے ہیں، یہ ان سے کٹ نہ جائیں. وہ ان سے اگر کٹ گئے ہیں تو یہ بچیاں ان سے اپنے تعلقات کو منقطع نہ کریں، اس لیے کہ وہ باپ ہیں، باپ رہیں گے جیسے بھی ہیں. بس یہ اولاد ہیں، بیٹیاں ہیں. دعائیں ہدایت کرتے رہیں کہ یا اللہ ہمارے والد کو درست فرما دے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پہلے کورٹ میرج کی، پھر والدین کی رضامندی سے اسی لڑکے سے نکاح کر لیا، ان میں سے کون سا نکاح جائز ہے؟ نکاح کر لیا، ہو گیا، وہ نکاح ہو گیا. اچھا اب مزید نکاح کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے شریعت کے اندر. نکاح کے صیغے کا عربی میں جاری ہونا ضروری ہے. کورٹ میرج ہمارے ہاں شادی ہے ہی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں خوش آمدید. اور آپ کے ایس ایم ایس جو بڑی تعداد میں ہم تک پہنچ رہے ہیں، ٹرپل لکھنے کے بعد اسپیس دے کر آپ 436 پر ایس ایم ایس کرتے ہیں ہمیں. ہمارے پاس جو سوالات ہیں وہ سوالات اس شکل میں ہیں کہ ہم علماء کرام تک پہنچائیں. ایک سوال میں تقی ہادی صاحب سے کروں گا اور ایک سوال میں علامہ شبیر احمد اظہری شجاع آبادی سے کروں گا. تقی ہادی صاحب آپ سے سوال ہے. مسز مجیب نے ہم سے پوچھا ہے ایس ایم ایس پر کہ کیا 1 یا 2 سے زیادہ بچوں کی خواہش رکھنا گناہ ہے؟ تقی ہادی صاحب. یعنی کہ یہ اولاد جی اولاد زیادہ بچوں کی خواہش رکھنا، ایسا کوئی گناہ شریعت نے نہیں رکھا ہے، بلکہ یعنی واضح طور پر یہ حکم موجود ہے کہ کثرت اولاد اتنی ہو کہ میں قیامت میں فخر کر سکوں آپ کی کثرت اولاد کے تعلق سے. تو شریعت نے کوئی حد 1 2 3 4 کی معین نہیں کی ہے. صحیح. اور اس میں ایک چیز ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو خالق ہے وہ رازق بھی ہے. واہ. یہ 2 جگہ تقسیم نہیں ہے. جب یہ تصور ذہن میں رہے گا کہ جو خالق ہے وہ رازق بھی ہے تو پھر یہ کسی قسم کی ایسی غلط تصورات نہیں. بالکل صحیح. علامہ صاحب، غضنفر صاحب نے ایس ایم ایس پر ہم سے سوال کیا کہ ایک لڑکی نے والدین کی مرضی کے بغیر پہلے کورٹ میرج کی، یعنی کورٹ میں جا کے شادی کی، پھر والدین کی رضامندی سے اسی لڑکے سے نکاح کر لیا، ان میں سے کون سا نکاح جائز ہے؟ جہاں تک نکاح کا تعلق ہے وہ تو چاہے آپ 10 مرتبہ بھی نکاح کر لیں وہ تو ایجاب و قبول کا نام ہے، لیکن جب پہلا نکاح کر لیا ہو گیا تو وہ نکاح ہو گیا. اچھا. اب مزید نکاح کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے شریعت کے اندر. بس پہلا نکاح جو ہے اس کے لیے کافی ہے. یہ ہے کہ دونوں کے دونوں مسلمان ہونا ضروری ہے. صحیح. لڑکی بھی مسلمان ہو، وہ تو مسلمان ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. جی آپ. جی ڈاکٹر صاحب، ہمارے یہاں فقہ جعفریہ کے مطابق
ایک تو اگر وہ لڑکی ناقد خدا ہے تو اس کے ولی کی اجازت ضروری ہے، صحیح. اور دوسری یہ کہ نکاح کے صیغے کا عربی میں جاری ہونا ضروری ہے. کورٹ میرج ہمارے ہاں شادی ہے ہی نہیں. اچھا. یہ لازمی ہے کہ اس کے والد کی رضا سے یہ عقد کا صیغے جاری ہوں، یعنی لڑکی کی طرف سے، اور پھر لڑکا اس کو قبول کرے. ایجاب ادھر سے ہو، قبول ادھر سے ہو. تو اس وقت تک اگر یہ شرط پوری نہیں ہوتی ہے تو عقد صادر نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. میں بہت شکر گزار ہوں علامہ شبیر احمد اظہری شجاع آبادی صاحب آپ کا، مولانا تقی ہادی نقوی صاحب آپ کا. آپ دونوں شخصیات عالم اور عالم میں تشریف لائیں. ناظرین، اس کے ساتھ ہی عالم اور عالم کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. حضرت عبداللہ بن جدعان بن کعب، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتے میں چچا لگتا تھا. عبداللہ بن جدعان بن کعب، اس کا شمار زمانہ جاہلیت کے ان لوگوں میں ہوتا تھا جو لوگوں کو کھانا کھلانے اور امداد فراہم کرنے میں صف اول میں گنے جاتے. تو بہت اہم بات اس کے ذریعے میں بتانا چاہتا ہوں. پہلے ہم یہ واقعہ سن لیں، اور خاص طور پر جن کو جو کھانا کھلاتے ہیں لوگ، ہم سب کو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے. اور وہ عبداللہ بن جدعان صف اول میں شمار ہوتا تھا کھانا کھلانے میں. شروع میں یہ فقیر و کنگال تھا، بدچلنی اس کی عادت تھی، اور معصیت اور گناہ کے کاموں میں بکثرت ملوث رہنا اس کی فطرت تھی. اس کی اخلاقی پستی اور شرارتوں سے تنگ آ کر اس کے خاندان و قبیلے والے اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. اس کا گھرانہ، بلکہ اس کا باپ بھی اسے سخت ناپسند کرتا تھا. گھر، خاندان اور قبیلے کی نفرت انگیز نگاہوں کی تاب نہ لا کر وہ ایک دن مکے کی گھاٹیوں کی طرف نکل پڑا. اس کی نظر پہاڑ کی ایک کھو پر پڑی. سوچا ممکن ہے کہ اس کے اندر کوئی موذی جانور ہو جو مجھے موت کے گھاٹ اتار دے. چنانچہ جان بوجھ کر کھو کی طرف بے خوف بڑھا تاکہ خود کو موت کے منہ میں ڈال دے، اور پھر گھر، خاندان اور قبیلے کی طرف سے جس نفرت اور بغض کا اسے سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس ذلت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آرام پا جائے. جب وہ غار کے قریب پہنچا تو اسے ایک اژدہا نظر آیا جو لگتا تھا کہ جیسے اسی کی طرف بڑھنے کے لیے چھلانگ مارنے ہی والا ہو. یہ دیکھ کر وہ کسی خطرے کی پرواہ کیے بغیر اژدہے کی جانب بڑھنے لگا. جب اژدہے کے نزدیک ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہ تو سونے کا بنا ہوا ہے اور اس کی آنکھوں میں یاقوت لگے ہوئے تھے جو چمک رہے تھے. وہ غار میں داخل ہوا. غار میں قبیلہ جرہم کے بادشاہوں کی چند قبریں تھیں. ایک قبر جو تھی ناظرین کرام وہ حارث بن مزاس کی بھی تھی جو ایک طویل مدت پہلے غائب ہو گیا تھا اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ آخر وہ گیا کدھر. آیا اسے آسمان نے اچک لیا یا زمین کھا گئی. عبداللہ بن جدعان کو ان قبروں کے سرحانے سونے کا ایک تختہ ملا جس پر ان بادشاہوں کی تاریخ وفات اور ان کی مدت حکومت کی تفصیل درج تھی. نیز ان کی قبروں کے پاس ہیرے، جواہرات اور سونے چاندی کا انبار بھی تھا. عبداللہ بن جدعان نے غار کے اندر سے حسب خواہش جواہرات لی اور غار کے منہ پر پہچان کے لیے نشان لگا کر نکل گیا. جب وہ لوٹ کر اپنی قوم کے پاس آیا تو انہیں خوب دولت سے نوازا. چنانچہ لوگ اس کو خوب محبوب جاننے لگے اور اسے اپنا سردار بھی تسلیم کر لیا. عبداللہ بن جدعان لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا اور جب کبھی اس کے پاس دولت ختم ہو جاتی تو غار جا کر حسب خواہش ہیرے، جواہرات اور سونا چاندی نکال لاتا. لوگوں کو کھانے میں کھجور اور ستو دیتا اور پینے میں دودھ کا بندوبست کرتا. عبداللہ بن جدعان نے ملک کے شام کی طرف 2000 اونٹ بھیجے تھے جن پر گیہوں، شہد اور گھی لاد کر مکہ لایا گیا. پھر اس نے ایک منادی کرنے والے کی ذمہ داری لگا دی تھی کہ وہ ہر رات خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر لوگوں کو کھانے کے لیے دعوت عام کا اعلان کرے. چنانچہ ہر رات وہ منادی کرنے والا اعلان کرتا کہ ابن جدعان کی دیگ کی طرف آؤ، یعنی اس کی دعوت عام کو قبول کرو. صحیح مسلم کی شرح میں عبداللہ بن جدعان کی دیگ کے متعلق لکھا ہے کہ ابن قتیبہ کہتے ہیں یعنی عبداللہ ابن جدعان کی دعوت طعام والی دیگ اس قدر بڑی تھی کہ اس سے اونٹ سوار سواری کی پیٹھ پر ہی کھانا لے کر کھا لیتا تھا. یہ النہایہ فی غریب الحدیث، اس میں بھی ایک حدیث آئی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن جدعان کی دیگ کی چھاؤں میں سایہ حاصل کرتا تھا. اس کے علاوہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس دیگ سے کھانا نکالنے کے لیے سیڑھی کی مدد لی جاتی تھی. اب یہ باتیں تو آپ نے سمجھ لیں، مگر اس قدر فیاضی اور دعوت عام کے باوجود وہ اللہ کے دربار میں سرخرو نہ ہو سکا، کیونکہ اللہ کے دربار میں سرخروئی کا جو فارمولہ ہے وہ اس نے یکسر فراموش کر رکھا تھا. اب وہ کیسے، میں بتا دیتا ہوں آپ کو. صحیح مسلم میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے دریافت کیا، سنیے گا ناظرین کرام غور سے، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن جدعان زمانہ جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا
اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، کیا یہ سب اس کے حق میں نفع بخش ثابت ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توقف کے بعد ارشاد فرمایا، نہیں نہیں، یہ سب اس کے کچھ کام نہیں آئیں گے، کیونکہ اس نے کبھی بھی اپنی بندگی اور عبودیت کا اظہار کر کے یہ نہیں کہا کہ اے میرے پروردگار قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دینا۔ اف ناظرین کرام، عبداللہ بن جدان جیسے کئی لوگ معاشرے میں پیسے بھی دے رہے ہیں، کھانا بھی کھلا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، کہیں وہ عبداللہ بن جدان تو نہیں ہے؟ ذرا غور کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ حسد نیک اعمال کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو۔ غیر مسلم کو اپنے ہاں ملازم رکھا جا رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ گھر کے اندر پھر وہ شراب نوشی یا کوئی حرام چیز کھانے کا ارتکاب کریں کہ جس سے گھر کا ماحول خراب ہو، یا ان کی کوئی ایسے عقائد کی چیزیں ہوں جو آہستہ سے اولاد میں منتقل ہوں۔ ہماری نظر میں دنیا پسندیدہ ہے لیکن اللہ کے نزدیک وہ انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔